اور اس نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر عافیہ ہے، کیونکہ وہ خاتون بھی تھی. ہاں. اور پھر جب گوانٹانامو سے میں ربانی برادران کو لایا تو ربانی برادران نے پھر مجھے کہا کہ وہ باگرام میں ہمارے قریب والی سیل میں تھی، اور کہتے ہیں وہ جب یہ ایوان ریڈلی نے بھی کہا اور یہ مجھے ربانی برادران نے بھی کہا کہ جب وہ ٹارچر سے فریاد کرتی تھی تو اس کی جو چیخیں تھی وہ انسان کی ہڈیوں تک اتر جاتی تھی، اتنا ٹارچر. آپ اندازہ لگا رہے ہیں اسمتھ نے 87 افراد رہا کیے ہیں پرو بونو گوانٹانامو سے. وہ کہتے ہیں ان 87 افراد پہ کولیکٹیولی جو وائلنس ہوا ہے اس سے زیادہ وائلنس اکیلے عافیہ پر ہوا. یہ کلائف اسمتھ کے آپ اندازہ کہ وہ کتنی مظلوم خاتون ہے اس پاکستان کا، اس امت کا. تو وہ سلیمان تو ابھی تک نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے پھر وہ 2008 میں پتہ چلا کہ وہ باگرام میں تھی. پھر وہاں سے وہ ایک ایسے جیل میں مثلا ان کو اپنے بچے کے ساتھ جو ہے وہ بازیاب کیا گیا غزنی میں. غزنی پولیس اسٹیشن میں گئے، ان کو پولیس والے ان کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے کہ اتنے میں 4 امریکن فوجی آ گئے. انہوں نے پولیس والوں کو نکالا، خود انویسٹیگیشن شروع کری. ان کو ایک ایسے جرم میں سزا دی گئی ہے جو ڈیورنگ انویسٹیگیشن ان کے بقول نے کی ہے. اور وہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک امریکن سے بندوق چھینا، اس کے اوپر فائر کیا، گولی چلائی. اس سے نہ کوئی مرا ہے، نہ کوئی زخمی ہوا ہے، نہ گولیوں کے خول ملے ہیں، نہ اس کے نشان ملے ہیں، نہ فورنزک ملے ہیں. البتہ انہوں نے جب فائر کی ان کو 2 گولیاں لگی عافیہ کو، اور عافیہ کو وینٹیلیٹر پر افغانستان سے نیو یارک شفٹ کر دیا گیا، اور یہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے. تو ایک مظلوم خاتون ہے. ٹھیک ہے. اور اب تو ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اس وقت کے حکمران ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں ابہام بھی بہت پائے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے وہ افغانستان سے پکڑی گئیں، کوئی کہتا ہے کہاں سے پکڑی گئیں، کیا ہوا. Who is ڈاکٹر عافیہ صدیقی for those who don't know her؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شفا. اب 10 دسمبر کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے تھا، تو میں سمجھتا ہوں اس تناظر میں ڈاکٹر عافیہ کا ایشو بہت ہی اہم اور ریلیونٹ ہے، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس پہ. یہ بالکل بات آپ نے ٹھیک کی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں بہت زیادہ ابہامات پیدا کیے گئے ہیں، منصوبہ بند طریقے سے پیدا کیے گئے ہیں. مثلا یہ کہ ڈاکٹر عافیہ امریکی شہری ہے، وہ قطعاً امریکی شہری نہیں ہے، وہ پاکستان کی بیٹی ہے. مثلا یہ کہ وہ جب وہ پکڑا گیا ان کو بچوں سمیت 3 بچوں سمیت، تو کہا گیا کہ وہ لیڈی القاعدہ ہے، وہ ٹیرر مام ہے، وہ دہشت کی ماتا ہری ہے. وہ ایسی کوئی بھی چیز ان کے اوپر نہ چارج شیٹ میں ہے، نہ یو ایس جو عدالت ہے اس کے اندر ثابت کی گئی ہے. یہاں تک کہ فرد جرم میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، پھر یہ کہا گیا کہ وہ کوئی بایولوجسٹ ہے، کوئی نیوکلیئر سائنٹسٹ ہے. وہ ایجوکیشنسٹ ہے، اور ایجوکیشن میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی اور کی ہے، اور which is why ڈاکٹر. ہاں، وہ اسی لیے اس کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے. وہ پاکستانی ہے. اسے مارچ 2003 میں کراچی سے اسلام آباد آتے ہوئے اپنے 3 بچوں کے ساتھ اغوا کیا گیا، اور اس وقت ایک بچہ جو ان کا 6 ماہ کا سلیمان تھا وہ ابھی تک لاپتہ ہے. سلیمان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا وہ شہید کیا جا چکا ہے. جو باقی 2 بچے تھے ان کے ساتھ مریم اور دوسرا احمد، وہ دونوں MBBS ڈاکٹر بن گئے، اور ماں کے بغیر آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا دکھ ہے ایک ماں کے لیے اور کتنا دکھ ہے بچوں کے لیے. پھر مارچ 2003 میں جب اغوا کیا گیا تو اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ ہے کہاں، ان کے بچے کہاں ہیں، زندہ ہے یا شہید کیے جا چکے ہیں. پھر ایوان ریڈلی نے افغانستان کا دورہ کیا تھا، اور اس نے ایک قیدی کا بتایا تھا، قیدی نمبر 450، اور اس نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر عافیہ ہے، کیونکہ وہ خاتون بھی تھی. ہاں. اور پھر جب گوانٹانامو سے میں ربانی برادران کو لایا تو ربانی برادران نے پھر مجھے کہا کہ وہ باگرام میں ہمارے قریب والی سیل میں تھی، اور کہتے ہیں وہ جب یہ ایوان ریڈلی نے بھی کہا اور یہ مجھے ربانی برادران نے بھی کہا کہ جب وہ ٹارچر سے فریاد کرتی تھی تو اس کی جو چیخیں تھی وہ انسان کی ہڈیوں تک اتر جاتی تھی، اتنا ٹارچر. آپ اندازہ لگا رہے ہیں اسمتھ نے 87 افراد رہا کیے ہیں پرو بونو گوانٹانامو سے. وہ کہتے ہیں ان 87 افراد پہ کولیکٹیولی جو وائلنس ہوا ہے اس سے زیادہ وائلنس اکیلے عافیہ پر ہوا. یہ کلائف اسمتھ کے آپ اندازہ کہ وہ کتنی مظلوم خاتون ہے اس پاکستان کا، اس امت کا. تو وہ سلیمان تو ابھی تک نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہاں سے پھر وہ 2008 میں پتہ چلا کہ وہ باگرام میں تھی. پھر وہاں سے
وہ ایک ایسے جیل میں مثلا ان کو اپنے بچے کے ساتھ جو ہے وہ بازیاب کیا گیا غزنی میں. غزنی پولیس اسٹیشن لے گئے ان کو پولیس والے, ان کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے کہ اتنے میں 4 امریکن فوجی آ گئے, انہوں نے پولیس والوں کو نکالا, خود انویسٹیگیشن شروع کری. ان کو ایک ایسے جرم میں سزا دی گئی ہے جو ڈیورنگ انویسٹیگیشن ان کے بقول نے کی ہے. اور وہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک امریکن سے بندوق چھینا, اس کے اوپر فائر کیا, گولی چلائی. اس سے نہ کوئی مرا ہے, نہ کوئی زخمی ہوا ہے, نہ گولیوں کے خول ملے ہیں, نہ اس کے نشان ملے ہیں, نہ فورنزک ملے ہیں. البتہ انہوں نے جب فائر کی ان کو 2 گولیاں لگی عافیہ کو, اور عافیہ کو وینٹیلیٹر پر افغانستان سے نیو یارک شفٹ کر دیا گیا, اور یہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے. تو ایک مظلوم خاتون ہے, ٹھیک ہے, اور اب تو ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کے اس وقت کے حکمران نے یہ فروخت کر دیا تھا $5,500 میں. اب تو یہ ثابت ہو چکا ہے, ساری تفصیلات بالکل صحیح ہے, سامنے آ چکی ہیں. ہاں جی, یہ ڈیٹیلز اب یہ معلوم ہے, بالکل پبلک ریکارڈ کا حصہ ہیں. اچھا, اب یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ہو از ڈاکٹر عافیہ صدیقی. اب یہ بتائیے کہ اب جو وفد نے جانا تھا امریکہ عافیہ سے ملنے, اور عدالت نے بھی یہ حکم دیا تھا کہ ان کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی تفصیلات فراہم کی جائیں, اب اس مقدمے کا اور یہ وفد کا کیا سلسلہ ہوا؟ وفد پہنچا, نہیں پہنچا, اور وہ کرے گا کیا وہاں پر؟ وفد میں تو بنیادی طور پر یہ تھا کہ وفد ایک ایسا پاورفل وفد ہو جو اٹینشن گریب کرے بائیڈن ایڈمنسٹریشن, وہاں پر انفلوئنشل اور سے ملے, وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس کو سیریس لے. اور اس کے نتیجے میں دیکھیں, کلیمنسی ایک ایسا آپشن ہے کہ جس میں پاکستان کو کچھ دینا نہیں ہے, بیٹی کو لینا ہے. بیٹی کو لینا سب سے بہترین جو ون ون سچویشن ہے وہ اس میں ہے. تو وہ وفد جو ہے اس میں ہونا چاہیے تھا اسحاق ڈار کو, وزیر خارجہ کو, وزیر قانون کو, کوئی کیبنٹ ممبر اس میں نہیں. ایک پاورفل ایک سینیٹر کو انہوں نے, خاتون سینیٹر کو انہوں نے ڈالا ہے, غیر معروف سا. اور پھر آپ دیکھیں ڈاکٹر فوزیہ کو ابھی تک ویزا جاری نہیں کیا, وہ نہیں جا سکی. اب ڈاکٹر فوزیہ وہ ایک فیملی ممبر ہیں, بہن ہیں ان کی بڑی, اور وہ 22 سال سے یہ آزادی کا پرچم اٹھائے اپنی بہن کا, وہ جدوجہد کر رہی ہے, اور اس کے اپنے ایک ایموشنز ہیں, اس کے اپنے کانٹیکٹس ہیں وہاں پر, تو وہاں ابھی تک وہ نہیں جا سکی. پھر یہ ہے کہ میری اطلاعات کے مطابق جو واشنگٹن کا سفارت خانہ ہے پاکستان کا, ابھی تک انہوں نے کوئی ہائی آفیشلز کے ساتھ ملاقاتیں اور میٹنگز ارینج نہیں کی ہے. ظاہر ہے جب آپ اعلیٰ سطحی وفد نہیں بھیجیں گے تو پھر سفارت خانہ بھی آپ کا اس کو نہیں دے گا. تو میری یہ درخواست ہے, اب بھی دیکھیں نا, اب وقت گزر رہا ہے, کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا, بائیڈن جانے والا ہے بس. بالکل, یہ کرسمس تک بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے, اور اس میں عافیہ بہت آسانی سے آ سکتی ہے. ابھی بھی میں مطالبہ کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے وزیر خارجہ فوراً فلائٹ پکڑیں, ڈاکٹر فوزیہ کو ساتھ لیں اور واشنگٹن پہنچ جائیں, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ فوری طور پر جتنے بھی آپ کے ڈپلومیٹک چینلز ہیں, انفلوئنس ہے, اس کو حرکت میں لائیں, اس کو استعمال کریں تاکہ یہ عافیہ کو ہے وہ آ سکیں. بہت شکریہ ادا کریں گے. مشتاق احمد صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہماری بھی یہ اپیل ہے, درخواست ہے حکومت پاکستان سے کہ اس گولڈن اپرچونٹی کو ضائع ہونے سے بچائیں, اور فوراً سے پہلے اس پر ایکشن لیں اور جائیں وہاں پر, اپنا وفد بھیجیں, اور پاورفل وفد ہو جو کہ عافیہ کو واپس لے کر آئے. کچھ دینا نہیں ہے ہم نے, بیٹی کو واپس لے کر آنا ہے.